اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل اویکننگ، میں ہوں قیصر خان۔ ناظرین، یو این سیکیورٹی کونسل کے 15 اراکین نے جنوبی کوریا کی طرف سے تیار کردہ مسودہ قرارداد کو منظور نہیں کیا۔ 9 رکن ممالک نے اس کے خلاف ووٹ دیا، جبکہ 4 ممالک چین، روس، الجزائر اور پاکستان اس کے حق میں ووٹ دیے، جبکہ 2 ممالک ایسے ہیں جو اس رائے شماری میں شامل ہی نہیں ہوئے۔ اس قرارداد کی منظوری نہ ہونے کے بعد اگر 28 ستمبر تک اگر کوئی اور معاہدہ نہیں ہوتا تو 28 ستمبر سے یورپی پابندیاں دوبارہ ایران پر عائد کر دی جائیں گی، اور پھر معاملہ پھر اسی کی طرف اپنی طرف چلا، یعنی کہ ایران کو تجارتی مشکلات جو ہے پھر اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ چین اور روس نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ یہ جو 2015 کے ایران جوہری معاہدے کے یہ لوگ، یہ دونوں فریق بھی ہیں، انہوں نے باضابطہ طور پر اعلان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہ ایران کے خلاف اقوام متحدہ کی پابندیوں کے اسنیپ بیک کو غیر قانونی اور ناجائز سمجھتے ہیں، اور وہ ان کی پابندی نہیں کریں گے۔ ایران کے ساتھ معمول کے مطابق ان کی تجارت چلتی رہے گی، کاروبار اسی طرح کھلا رہے گا۔ ایران نے اعلان کیا کہ اگر یو این سینکشن دوبارہ اس طرح سے مسلط کی گئی تو آئی ای اے کے ساتھ جو ڈیل ابھی جو کیرو میں ہوئی ہے وہ ہم ٹرمینیٹ کر دیں گے، اور ظاہر ہے کہ ٹرمینیٹ کرنے کے بعد جو اثرات آئیں گے ظاہر ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اور گھنونے خطرناک ہوں گے۔ ایران کا ممکنہ اب رد عمل کیا ہوگا، اس کو بھی دیکھنا ہے۔ یہ تمام وہ چیزیں، اور یہ کہ سنیپ بیک کیا چیز ہے، اس کو کہاں تک آپ لائیں گے، اور اس کو کس طرح سے کیوں نافذ کیا گیا دوبارہ، اس کے کیا مسائل تھے، ان تمام باتوں پر آج ہم اس پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب سید راشد احد صاحب، آپ کے جانے پہچانے ہیں، معروف تجزیہ نگار ہیں، بہترین صحافی، بہترین جو قلم کار، اور بہت جن کا یعنی کہ ایک مدلل اور ایک بالکل تحقیق کے مطابق ان کی گفتگو ہوتی ہے۔ میں جناب راشد احد صاحب کو بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت دیا۔ جناب راشد احد صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایران نے تو ہمیشہ سفارتکاری کا ہی راستہ اختیار کیا، اسی پر زور دیا، اور مسائل کو حل کرنے، بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی ہمیشہ کے لیے، لیکن امریکی وہاں پر یورپین یہ جو اسپیشلی یہ 3 ممالک E3 والے جو ہیں، برطانیہ، فرانس اور جرمنی، انہوں نے ہمیشہ مذاکرات کو سبوتاژ کیا، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمیشہ مسائل بنے۔ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہ سنیپ بیک میکنزم کو کس بنیاد پر نافذ کیا جا رہا ہے، اور اس کی اب ضرورت یہ کیوں محسوس کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ایران چونکہ ہمیشہ سے اول روز سے مذاکرات کو اور سفارتکاری کو طاقت کا مظہر سمجھتا رہا ہے، نہ کہ کمزوری کا۔ بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو اس وجہ سے اس کو سفارتکاری اور مذاکرات میں ہمیشہ دلچسپی رہی ہے، اور اس سے کوئی پرابلم نہیں رہی۔ صحیح۔ جبکہ ایران کے دشمنوں کی بدنیتی کی وجہ سے، خود بدنیتی کا مظہر ہے کہ انہوں نے سفارتکاری کو اپنے مفادات کے اور مذاکرات کو اپنے مفادات کے حصول کے لیے مقدم رکھا۔ صحیح۔ ہاں، اگر ان کے مفادات اس سے سالو ہوتے ہوں تب تو سفارتکاری ٹھیک ہے، مذاکرات صحیح ہیں، لیکن اگر ان کے مفادات اور متعینہ اہداف دشمنوں کے اگر حل نہ ہوتے ہوں تو پھر سفارتکاری ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، اور ڈپلومیسی سب کی، یعنی کہ تمام انٹرنیشنل قوانین کو روندتے اور پامال کرتے ہوئے یہ ملٹری ایکشنز پر اتر آتے ہیں، جیسا کہ ابھی ایران کے ساتھ 12 روزہ کی جنگ میں ہوا کہ بات ہو رہی تھی، اور 5 دور چل چکا تھا اور ایک دور ہونی تھی۔ یعنی یہ کیا کہتے ہیں، جمعہ کو، جیسے جمعہ کے دن حملہ کیا تھا اور اتوار کو یہ میٹنگ ہونی تھی، جی، تو لیکن انہوں نے کر دیا، تمام انٹرنیشنل قوانین کو وائلیٹ کرتے ہوئے، اور
सिफारतकारी को बज़ाहिर उन्होंने आले के तौर पर इस्तेमाल सही, किया, बिल्कुल न कि इसका। तो हमेशा से ईरान और ईरान के दुश्मन आलमी ताकतों के माबैन ये यानी ये फर्क रहा है, सही, ये फर्क रहा है। अब ये जैसे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से और को या इसको कई बहाना बनाकर और मुतअद्दिद और बहाने बनाकर जी, इन्होंने गोया कि ईरान पर सैंक्शंस लगाए। सही, ये सिलसिला 2006 से 2009 तक जो सैंक्शंस लगाते रहे। बिल्कुल। अच्छा, 2013 में जो है ये सिफारतकारी का मसला शुरू हुआ है और ईरान ने उसमें पूरी दिलचस्पी और पूरी शराकत और मौजूदगी से काम लिया। जी, और 2013 तकरीबन 20-21 माह को यानी का वक्त गुजरने के बाद ये बमुश्किल 2231 जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद हैं और फिर JCPOA के नाम से, यानी ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ये JCPOA या उसको फारसी में बरजाम का मुखफ़फ़ दिया गया, बरजाम। तो कि ये 24 जुलाई 2015 में ये मुआहदा एक तरह से ये रस्मन ये हो गया तय। फिर उसके एडॉप्शन के लिए अक्टूबर 2015 और फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन, जो कि इम्प्लीमेंटेशन कभी सही से किया ही नहीं यूरोपियन ममालिक के, वो 16 जनवरी 2016 से इम्प्लीमेंटेशन का ऐलान किया। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो इस पर कभी मगरिब ने और अमेरिका ने कभी किया ही नहीं, हमेशा टाल मटोल से लैतोलाल से काम लेते रहे, ये बात सही। तो लेकिन फिर भी ईरान ने जो मुआहदा कर लिया था उसको अपनी तरफ से उसके शिकों और नुकात पर अमल पैरा रहा। सही। जबकि अमेरिका ने ये किया कि मई 2018 में जो है वो निकल गया इससे। उसके बाद ईरान को यह हक था कि अगर उसमें उस मुआहदे में था ना कि अगर कोई भी फरीक इससे निकलता है तो दूसरे फरीक को यह हक है कि वो भी उसको छोड़ो। लेकिन ईरान फिर भी बाकी रहा और अपनी तरफ से जो है मुआहदे के शिकों और नुकात की यानी कि तामील करता रहा। सही। अच्छा, उसमें एक जाहिर उसमें यह भी था कि ईरान को जो ईरान ने एक दो चीजें कि भाई ठीक है, और ये असल में ईरान की के न्यूक्लियर प्रोग्राम को महदूद करने के लिए कुछ सैंक्शंस में कंसेशन देने के लिए मुआहदा किया गया था जी। ये मुआहदा जो था वो सैंक्शंस में कंसेशन इस शर्त पर कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट करे। सही। और ईरान ने उसको कंस्ट्रेन किया, लिमिट किया जैसे उनकी ख्वाहिश थी तकरीबन, बल्कि जो मुआहदे में उसने तय किया था उस हिसाब से काम किया जी। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका उससे साफ निकल और ये 8 साल का मुआहदा था जिसमें ईरान पर से सारी पाबंदी, बल्कि उसमें यह था कि 2025 के सितंबर में जो है ईरान से तमाम पाबंदियां हटाए जाने पर यानी कि ये किया जाएगा और किया जाएगा। अच्छा, अभी जो है वो मिस्र में 9 सितंबर को IAEA से मुआहदा एक तय पाया कि भाई जाहिर है कि ये जो होगा कि सैंक्शंस हटाने के हवाले से भी मिस्र में मिस्र की मौजूदगी में ये बात तय पाई। सही। अच्छा,
مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے یعنی ایک طرف یہ معاہدہ ہے، ایران اس معاہدے کی جو ہے شقوں کا پابند رہا، اور پھر بھی مذاکرات اور اس کے لیے جاری رہا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں مذاکرات جاری تھے. جی بالکل. اور یعنی 5 دور مکمل ہو چکے تھے، ایک دور قریب تھا، ایک دور اس کے بعد ہونے تھے کہ اسرائیل نے حملہ کیا، اور اس میں امریکہ پورے طور سے شریک تھا، اس کی پشت پناہی کر رہا تھا، جو کہ بعد میں جو 3 نتنز، فوردو اور اصفہان کے یعنی ایٹمک پلانٹس پر، نیوکلیئرس پر حملے کے بعد بات ظاہر ہو گئی. تو ایک طرف تو معاہدے سے نکل کے امریکہ نے کیا، دوسرا بالکل جارحیت کی، اپنے ان تمام معاہدوں کو اقوام متحدہ کے اور ان سب کو نظر انداز کر دی. اس نے یہ کیا اپنی صحیح، بالکل صحیح. اور کسی نے، نہ اقوام متحدہ نے، نہ یہ جو ابھی جنہوں نے جو یہ لائے ہیں برطانیہ، جرمنی اور فرانس، جی، انہوں نے بھی اس ایگریشن کی مذمت تک نہیں کی. مذمت بھی نہیں کی، بالکل اسی طرح ہی. یعنی یہ یعنی جنگل کا قانون ہے. تو امریکہ اور یورپی اور ان کے دنیا میں ان کے جو ان کی جو حلیف طاقتیں ہیں، اتحادی ہیں یا علاقے میں، وہ دراصل مذاکرات اور سفارتکاری سے یعنی گریز کرتے رہے، جبکہ ایران نے ہمیشہ اپنے کمٹمنٹ کو پورا کیا اور ان سے متعہد رہا، یعنی کہ عہد بستہ رہا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورت حال تھی. اب انہوں نے پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، کل یعنی فرائیڈے کو یہ تینوں لائے، اور اس کو چونکہ یہ روٹیشن میں سلامتی کونسل، جو کہ جس میں 5 مستقل ارکان ہیں اور 10 جو ہیں وہ عارضی ہیں، مطلب ان کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے. تو ان کا جو ہے وہ یو این ایس سی کی جو چیئرمین شپ تھی، وہ اس کو ملی کیا کہتے ہیں ساؤتھ کوریا کو، اور ساؤتھ کوریا نے اس کو انیشیٹ کیا، جس میں سے 9 ممالک نے اگینسٹ میں ووٹ دیا، 2 ممالک ایبسٹین کیا، یعنی کہ اپنی موجودگی سے گریز کیا، ووٹنگ سے گریز کیا، اور 4 ممالک جس میں ایران، چائنا اور کیا کہتے ہیں پاکستان اور الجزائر، یہ 4 ممالک ایسے تھے جنہوں نے اس یعنی سینکشنز اٹھائے جانے کے، ہٹائے جانے کے حق میں ایران. جبکہ اس میں 8 ممالک میں یہ 3 ممالک تو ہیں ہی، اور بھی ممالک ہیں، یعنی سیری لیون ہے، اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں وہ ہے صومالیہ ہے، اور بھی کچھ ممالک ہیں. اس طرح سے ہوا کہ ٹوٹل 9 ممالک ہوتے ہیں، اور ایبسینٹ جو رہے اس میں نارتھ کوریا، جو پریزیڈنٹ ملک ہے نارتھ کوریا، وہ ایبسٹین رہا، سوری ساؤتھ کوریا، جنوبی کوریا، وہ اس نے ووٹ نہیں دیا، اور ایک گیانا ہے جس نے ووٹ نہیں دیا. تو اس طریقے سے یہ گویا کہ جبکہ یہ سراسر اس کو ایران کے حق میں ہونا تھا، مکمل سینکشنز پورے طور سے ہٹنا تھا، لیکن بہرحال یہ ایک بڑی غلطی ہے ایران کی دشمن طاقتوں کی، جی بالکل، اور اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایران اس کے نتیجے میں ایران کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں، ابھی وہ این پی ٹی سے الگ ہو جائے گا، اور ان کے مسائل پیچیدہ ہوں گے.
جس چیز سے خوف. اور یہ خوف کس ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کو دراصل ایران پر جو پابندی ہے وہ دو چیز ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایران کی بڑھتی ہوئی ترقی کو روکا جائے. جی جی. سائنٹیفک ترقی ایک اور دیگر ترقی جو بھی ہر میدان میں وہ ترقی کر رہا ہے. ٹیکنالوجی میں، میڈیکل میں، ہر جگہ پہ. ٹیکنالوجی میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، یعنی ہر چیز میں. اور یعنی اپنی فوجی قوت میں، اپنی اقتصادی وسعت میں، بالکل ہر چیز میں وہ ترقی کر. صحیح. تو اس کو یہ روکنے میں ناکام رہے ہیں. اپنی تمام تر سفارتی یعنی کہ ہتھ کنڈوں کی پورا یعنی کوشش کہ کر کے بھی کچھ سو نہیں کر کال سکے. سفارتی اور ملٹری ایکشنز میں بھی، اور ملٹری آپشنز میں بھی وہ ناکام ہے، بالکل ناکام. صحیح. تو ایک تو یہ. دوسری بات یہ کہ اسرائیل کے وجود کو ان کا بچا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یورپ، امریکہ اسرائیل کے زبردست حامی ہیں. صحیح. یہ زبردست حامی. اور خطے میں ان کے جو الائز ہیں اسرائیل میں، وہ بھی بڑا زبردست حامی ہیں. وہ بہت پریشان ہیں اسرائیل کے وجود. اسی لیے ایران نے یہ بہت ہمیشہ یعنی کہ اسرائیل کہتا رہا کہ ایران اس کے پیچھے ہے، ہر کے پیچھے، فلسطین کے پیچھے، لبنان کے پیچھے. اور انہیں ایران پر بالآخر یعنی کرتے کرتے حملے کر بھی دی. جی بالکل. لیکن ایران نے جو ان کو جواب دیا رہبر کے، بالکل یہی جملہ ہے کہ وہ بیچارہ کر کے رکھ دیا اس کو. اچھا، بیچارگی کے بعد اب ان کو یہ پریشانی ہے کہ کسی طریقے سے ان کی بھرپائی کریں، یعنی اسرائیل کے نقصانات کی بھرپائی کریں، اس کو ریہیبلیٹیٹ کریں، ری ایسٹیبلش کریں. اس میں پھر بھی دو تھے، یعنی مزاحمتی قوتیں حماس ہے اور سب سے زبردست یمن ہے. جی. اب وہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ یمن کی ساری طاقت جو ہے وہ ایران کے دم سے. بالکل. حالانکہ ایسا نہیں. ایران یعنی یمن خود بھی ایک انڈیپینڈنٹ پاور ہے. جی. انڈیپینڈنٹ تو ہے اور خود کفیل بھی ہے بہت سارے معاملات. ہاں، ایران سے ان کے خیالات اور فکر کی ہم آہنگی ہے فلسطین کے مسئلے پر، مقاومتی تحریکوں کے مسئلے پر، اور دنیا کو جس نظر سے دیکھنا چاہیے اس نظریے پر ہم آہنگی. صحیح بات. تو اب سوال یہ ہے کہ پھر وہی بات آ گئی. لیکن اب ان کے اندر جرأت نہیں ہے کہ ایران پر حملے کریں. تو پھر انہوں نے وہی پرانا حربہ سینکشنز کا استعمال کیا ہے. صحیح. لیکن ایران کا اس پر جو ہے رد عمل، یعنی کہ جو ابراہیم عزیزی جو ایک منسٹر ہے یا پارلیمنٹ کے، بلکہ پارلیمنٹ کے ممبر، انہوں نے کہا کہ بھائی ایران کا ریسپانس ہارشر دین ایور، یعنی ہمیشہ سے زیادہ شدید. اور ایران کا آفیشیل موقف بھی یہی ہے وزارت خارجہ کہ بھائی جو ہے ہم اس کو ریسپونڈ کریں گے، لیکن ریسپونڈ کس شکل میں کریں گے ابھی وہ ڈائیورٹ نہیں کیا. بہت سارے آپشنز ہیں ایران کے پاس، بہت سارے آپشنز ہیں کہ وہ دنیا کے اقتصادی موومنٹ کو بھی چوک کر سکتا ہے. صحیح. تو رائے صاحب یہاں پر ایک چیز بتائیے کہ یہ جو پابندیاں اب اس میں شامل ہونے والی ہیں، جو پہلے ایران کا اگرچہ کہ شروع سے ہی مختلف پابندیوں کا شکار ہے، مختلف والے پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، لگ رہی ہیں، تو ابھی یہ جو ہوگا اس سے کون کون سی پابندیاں مزید، یعنی کیا مشکلات ایران کو آ سکتی ہیں؟ اس میں کیا ہے، وہی چیز ہے کہ ویپنز پر، نیوکلیئر ویپن پر، نیوکلیئر ویپن ایران بناتا نہیں، لیکن اس کے دوسرے ویپنز پر پابندی لائیں گے. ٹریول بین کریں گے، ہے نا، ٹریولنگ پر بین کریں گے ایران کے لوگوں کی، اور ان کے متعدد اداروں اور افراد پر جو ہے پابندی لگائیں گے. یہی کریں گے. اور کیا کریں گے؟ کوئی اچھوتی چیز پابندی سے زیادہ کیا لیں گے؟
یعنی وہ جو پہلے جو کرتے آ اور رہے ہیں اسی کا تسلسل ہوگا وہ. وہی کرتے رہیں گے، وہی کرتے رہیں گے. صحیح. اور جب 2006 سے 2009 تک سینکشنز لگائے اور اس سینکشن کو 2015 کے معاہدے کے تحت اٹھنا تھا، لیکن اس میں ٹال مٹول اور لائد و لال اور مکاری کے ذریعہ انہوں نے اس کو باقی رکھا. ایران کو کبھی جہاز نہیں ملے، کبھی ان آزادانہ طریقے سے ان کو تجارت نہیں کرنے دیا گیا اس معاہدے کے باوجود. اور پھر 3 سال بعد جناب ٹرمپ اس سے باہر بھی آ گئے. بالکل. تو یہ یورپی ممالک چونکہ اور یہ اقوام متحدہ جیسے عالمی ادارے یہ چونکہ امریکہ کے زیر نگی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل. اور اس وجہ سے وہ کبھی کچھ نہیں کریں. ایران ان سب مشکلات میں اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو، اپنی کیا کہتے ہیں، اپنے وجود کو روز افزوں مضبوط کرتا ہے. صحیح. اور اس کے کانفیڈنس میں بے پناہ اضافہ. جی. ابھی یعنی کہ 18 سپٹمبر کے سوشل میڈیا میں چل رہا تھا کہ ایران نے کیا کوئی عجیب و غریب میزائل، اگرچہ ایران کے یعنی میڈیا سے ابھی اس کی کوئی خبر نہیں آئی ہے، لیکن انہوں نے اس کے فوٹو بھی شیئر کیا، یعنی اس کی ویڈیو بھی شیئر کیا. جی. اور وہ ایک عجیب و غریب تھا. تو یہ چاہتے ہیں کہ ایران کی میزائل پاور کو ختم کر دیں، ایران کو میزائل پاور یعنی کہ نہ کرے. نیوکلیئر پروگرام جو پیسفل نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو روک دیں. اور اس میں ان کے جو دنیا میں ان کے اتحادی ہیں امریکہ اور اسرائیل کے، اور علاقے میں جو اتحادی ہیں کسی نہ کسی صورت میں معاون اور مددگار ہو گئے. لیکن ایران ان سب سے مبرہ ہو کر کے، اب وہ کل ہی دیکھیے نا، وہ کل امریکہ نے یا آج امریکہ نے کہا کہ ہم انڈیا کو چابہار پورٹ پر یعنی کہ پیسے لگانے کے حوالے سینکشنز لگانے. بالکل صحیح. اگرچہ اس میں ایران کا اگرچہ ان کا مطمع نظر ایران ہے، لیکن انڈیا کا بھی اس میں نقصان ہے. صحیح بات ہے نا. لیکن ان کا انڈیا مطمع نظر نہیں ہے، مطمع نظر ایران ہے کہ ایران کو فائدہ نہیں کسی بھی. بالکل. انٹر ایکشن، ہاں ہر طرح سے نقصان، گلوبل انٹر ایکشن ہو. تو بہرحال یہ تو ایران کو 46 سال سے 47 سال سے جب سے انقلاب آیا 1979 میں، تب سے بہت ہی دشوار 8 سالہ مقدس دفاع مقدس یعنی ایران کے خلاف عراق کی جارحیت، اور پھر یہ ابھی 12 روزہ جارحیت اور متعدد ایسے واقعات ہیں جس سے ایران کو پڑھ. لیکن ایران ایسا نہیں کہ یہ سب اتنا کسی دوسرے ملک کے خلاف کرتے تو وہ محو ہو گیا ہوتا صفحہ. لیکن ایران جو ہے انہی دشواریوں، انہی آلام و مصائب کے درمیان قوت حاصل. تو یہ بڑا فرق ہے. تو ابھی یہ بتائیں کہ یہ جو اب ایران نے اگرچہ کہ اب آخری جو آج شام کی خبر تو یہ ہے کہ ان کے جو نائب وزیر خارجہ ہیں قاسم غریب آبادی، انہوں نے یہ تو اعلان تو کیا ہے کہ ہم اس صورت میں IAEA کے ساتھ ہماری جو ڈیل ہوئی ہے ہم اس کو ٹرمینیٹ کر دیں گے، اس سے ہم نکل جائیں گے. اور اس کے علاوہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کے پاس NPT سے نکلنے کا جو ہے نا وہ بھی ایک آپشن موجود ہے. اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران جو اپنا رد عمل کس طرح ظاہر کرے گا؟ دیکھیں ایران ڈپلومیسی اور کیا کہتے ہیں انٹر ایکشن کو باقی رکھے گا. صحیح. یہ تو ہے کہ ایران اب انٹرنیشنل پاور ایکویشن میں وہ ڈپلومیسی کو اور مذاکرات کو بہت اہمیت دیتا ہے. وہ اس کو باقی رکھے گا، باوجود ہے کہ ان کے دشمن اس کو یعنی کہ اس کو نظر انداز کریں، اس کو اگنور کریں. لیکن ایران کے پاس دوسرے آپشن، مثلا وہ اگر چاہے پرشین گلف میں
امریکہ کی موومنٹ کو روک دے تو روک دے گا، روک سکتے ہیں بالکل. اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ صحیح بات. یمنیوں کے ذریعہ جو ہے وہ آلریڈی ریڈ سی میں بہت مسائل کھڑے ہوئے ہیں. اس کو اور شدت یعنی کہ شدت سے جاری رہنے کا اندیا دے دے گا. اسرائیل پر حملے تیز کر دیے ہیں یمن. جی بالکل. اور شدت، بلکہ میں پڑھ رہا تھا یمنی ایک لیڈر کے کہ ہم نئے ہتھیار کے ساتھ وارد ہوئے ہیں اس کے بعد. جی. تو مسئلہ کہ مزاحمت جو ہے ایران کی قیادت میں جو مزاحمت ہے، مقاومت ہے، وہ اپنا کردار بھرپور ادا کریں. صحیح. اور ان کے پاس صرف یہی نہیں کہ انہیں بہت ساری جگہوں پر آپشن، جگہ کے لحاظ سے صحیح، چاہے وہ لیٹن امریکہ میں ہو جو امریکہ کا پڑوس ممالک ہے، چاہے خطے کے دوسرے علاقے میں، ان کے پاس آپشنز ہے. وہ اس آپشنز میں یعنی کہ ٹھیک ہے کوئی جلدی میں فیصلہ نہیں ہوگا، طول پکڑے گا، مزاحمت طولانی ہوگی. صحیح بات. اور جنگ بھی طولانی ہوگی. جنگ ملٹری بھی ہوگی، اکنامک بھی ہوگی، ڈپلومیسی کی بھی جنگ ہوگی، سب جنگ میں. صحیح. اب دیکھتے ہیں کہ کیا کر لیتے ہیں ایران کی دشمن طاقتیں، کیا کر لیتے ہیں. صحیح صحیح. تو یعنی اس میں ایران کو پیروز ہونا ہے، کامیاب ہونا ہے، فتح مند ہونا اس ہے. لیے کہ انہوں نے وہ جو ظاہر ہے کہ ان کو سفارتکاری اور مذاکرات کے ساتھ یعنی ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا ہے. اور سفارتکاری اور مذاکرات اس لیے ان کو ناکام کیا جا رہا ہے کہ دنیا پر جو تسلط عالمی طاقتیں ہیں وہ ایران کے پروگرام سے سخت متوحش، وحشت زدہ اور یعنی ان سے ڈری ہوئی ہیں، اور وہ ان کو کسی طریقے سے ہر حال میں اس کو ناکام بنانے کی طرف ہے. صحیح. تو جو طاقتیں مسلط ہیں وہ جب نہیں چاہ رہے ہیں تو اس کا مطلب نہیں ہے. لیکن ایران بالآخر اس لیے کہ صرف ایران اپنا فائدہ تو نہیں دے رہا، یعنی یہ ایران کی یہ مقاومت دنیا کی تمام مظلوم اقوام کے لیے. صحیح. لیکن وہ دنیا کے مظلوم اقوام جو ہیں وہ امریکہ اور ان تسلط پسند طاقتوں سے مقابلے کی ہمت پیدا نہیں کر پائے. لیکن ایران کے اس یعنی کہ موقف سے جو امریکہ اور اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کے خلاف ایران نے دکھایا ہے، دنیا کی طاقتوں کی ہمتیں بڑھ اور عوام کی بھی، یعنی اقوام عالم کی بھی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے فلسطین کے خلاف بالخصوص یورپ میں، امریکہ میں اور مزاحمت ہو رہی ہے، جس طریقے سے وہ پولیس کا مقابلہ کر رہے ہیں، پولیس کی یعنی کہ پولیس کی زیادتیوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، فلسطینیوں کے لیے نعرے لگا. تو ان عوام کو اور تمامیت بالآخر یہ جو دیکھیے گا کہ یہ سب چیزیں بکھر جائیں گی. یہ جو وار آف ایٹریشن ہے ایران کے ساتھ، ایک بات یہ کہ وہ تو وار آف ایٹریشن لڑ رہا ہے، جنگ میں تھکا دیں. ایران تھکنے والا نہیں ہے، یہ خود برباد ہو جائیں گے جو ایران کو برباد کرنے کے در پہ. جی خود تھک جائیں، اور تھکنے کے بعد جو ان کا عشق ہوگا وہ آپ دیکھیے گا. بالکل صحیح بات، صحیح فرمایا. ناظرین محترم، آپ نے جناب سے یہ راشد صاحب کی گفتگو سنی. اس میں اب یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ یہ اپنا پورا زور لگا رہے ہیں. انقلاب کو 46-47 سال ہو رہے ہیں اور یہ اس وقت سے لے کر آج تک مسلسل اپنا یہ کام کر رہے ہیں. وجوہات کیا ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ امریکہ اسرائیل کو بچانا چاہتا ہے. اس کی وجہ سے ایران کا نیوکلیئر پروگرام ان کے ہمیشہ جو ہے وہ ٹارگٹ پہ رہا ہے کہ وہ ختم ہونا چاہیے، کیونکہ ان کو ہمیشہ خوف جو ہے اسی چیز رہا ہے. لیکن اس کے علاوہ
یہ جب کہ یہ لوگ جانتے ہیں، ان کی اپنی انٹیلیجنس رپورٹس بھی یہ اس کا نشاندہی کر چکی ہیں کہ ایران کبھی نیوکلیر ویپن تو نہیں بنائے گا، لیکن اس کے باوجود یہ ایران کا بیسیکلی جو نظام ہے، جو نظام میں ولایت فقیہ ہے، بیسیکلی اس کو ختم کرنے کے در پہ ہیں کہ یہ ختم ہو جانا چاہیے۔ جب یہ ختم ہو جاتا ہے تو باقی سیاسی حکومتیں بدلنا، لانا، چینج کرنا، ظاہر ہے وہ ان کے لیے کوئی مشکل کوئی نہیں، وہ اپنا یہ اپنا کام وہاں پر کر لیتے ہیں۔ ایک وجوہات یعنی اس کی اگر ہم دیکھا جائے تو یعنی ایک وجہ اس کی یہ بنتی ہے، ایک اسرائیل کا مسئلہ ہے، ایک ان کا یہ مسئلہ بنتا ہے کہ جب یہ نظام ختم ہو جائے پھر تمام معاملات اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں۔ اور دیکھیں امریکہ ہے، اس کے ساتھ جو اس کا ساتھ دینے والے یورپین ہوتے ہیں، اسپیشلی یہ ہمیشہ دیکھا گیا کہ اب یہ جو برطانیہ ہے ہمیشہ امریکہ کا ساتھ دیتا ہے، اس کے علاوہ فرانس ہے، جرمنی ہے، ان کو ساتھ ملایا جاتا ہے۔ اور اس طرح یعنی یہ اپنے پورے نظام کو یہ تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور جیسے نیوکلیر پر انہوں نے حملے کیے، اب حملے تو کیے انہوں نے، لیکن آپ دیکھیں کہ جیسے اب ان کی یہاں پر شدت ایران کے خلاف ہے، کیا انہوں نے وہاں پر اس غیر قانونی عمل کو جو امریکہ کا انتہائی غیر قانونی عمل تھا، یعنی بین الاقوامی قوانین کے صریحاً خلاف ورزی تھی، یو این چارٹر کے صریحاً خلاف ورزی تھی، اس کے خلاف انہوں نے، جیسے کہ راشد صاحب نے فرمایا تھا کہ اس کے خلاف تو انہوں نے بات کرنے سے صاف انکار کر دی، مذمت کرنے سے انکار کر دیا۔ جب یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کاروائی ساری ان کی یک طرفہ ہوتی ہے، ان کے مقاصد کچھ اور ہیں، یہ کچھ اور چاہتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بغیر یعنی بالکل غیر جانبدارانہ اگر ہم بات کریں، اور دنیا اب تو اسی کو سمجھ چکی ہے کہ ایران کے یقیناً پیچھے کوئی غیبی طاقت تو ضرور ہے، جو اتنی تمام دنیا کے مخالف ہونے کے باوجود، یورپی مخالف، امریکہ مخالف، اسرائیل مخالف، عرب منافقین سارے مخالف، ترکی مخالف، اور عملاً ایران کے خلاف یہ اقدامات کرتے رہتے، سب کچھ کے باوجود ایران اپنے کامیابیوں کی طرف گامزن ہے، اس میں ابھی تک کوئی فرق نہیں آیا۔ انشاءاللہ آگے ہم چل کے دیکھیں گے کہ یہ صورتحال کہاں بیٹھتی ہے، 28 سپٹمبر کو کیا ہونے والا ہے، کیا کوئی درمیان میں کوئی ایسا کوئی اور چیز آئے گی، کوئی مسئلہ اور ہوگا، کوئی اور طرح کا بریک تھرو ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر کچھ نہیں ہوتا تو ظاہر ہے 28 سے پھر یہ پابندیاں ایران پر لاگو ہو جائیں گی، اور اس کے بعد صورتحال کیا بنے گی، ایران کا جو جوابی جو ہے پھر ریئیکشن اس کا کیا ہوگا، انشاءاللہ اس کے مطابق پھر ہم گفتگو کریں گے۔ میں جناب سید راشد احد صاحب کا بہت مشکور ہوں، انہوں نے اپنا وقت دیا، اور ناظرین محترم آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارا پروگرام ملاحظہ فرمایا۔ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، پروگراموں کو لائک کیجئے، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔